شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ پیارے دوستوں، قرآن حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جن کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلقات کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح زائد صحبت پر بھی نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ صدر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ہی ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ بروایت تفسیر نعیمی، پیارے دوستوں، عورت کے اندر مرد کے مطابق 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی، جماع کرتے وقت اگر کسی کو تصور کر لیا تو وہ بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا شرمگاہ صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی شرمگاہ کو لازمی دھو لے، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع، مباشرت یا ہم بستری کے کچھ دیر بعد یعنی کم سے کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لے، اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بخوبی پوری کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ ایک جائز نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ پیدائش کے بعد جب بھی کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بعد بھی صاف ستھری اور رہنما وصول دیے ہیں، اور ان وصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا،
جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں سے جس طرح چاہے جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالات حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جس جگہ سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اس جگہ سے جماع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ بروایت صحیح مسلم، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اسی وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، قرآن پاک میں ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ پیارے دوستوں، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو اور شوہر حرکت کرے۔ اس کو قرآن پاک میں بیان کیا، عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر ہو، اس طریقے سے بیوی کے ساتھ صحبت قائم کرنا۔ اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر حرکت کریں، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو وہ بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ دوستوں، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن اور حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا اور کہا کہ سوال کرنے کے لیے بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا غلط ہے کیا نہیں، کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل کر چکے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بڑا گناہ کر لیا۔ پیارے دوستوں، ہم بستری کا ایک ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستر ہوں، تو ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے یا ایسی صورت میں عورتوں کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرح زندگی یا ہمارا سماج یا جو ہمارے اعتراف میں ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے یا بوڑھی عورتوں سے سنتے ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ
بس ایسی ہی ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر سرئی فریدہ انجام دے تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ جس صورت میں بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری ہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے، اس کے جسم سے کھیلنے کے لیے وقت کی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے کچھ چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے والے سرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے۔ یعنی مرد کا اعضائے تناسل کا جو دخول ہے وہ صرف سامنے کی سرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے، جس میں سے حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے بھی اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی سرمگاہ میں نہیں، بلکہ صرف آگے والی سرمگاہ میں، جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یا تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرف سے چاہو آؤ۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی سرمگاہ میں اعضائے تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز پر کہ پچھلی سرمگاہ میں داخل کیا جائے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کی دوبر یعنی پچھلی سرمگاہ میں جمع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل قرآن کی نفی کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے یا شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے یا بیوی کے پیچھے سے جو سامنے والی سرمگاہ ہے اس میں اعضائے تناسل داخل کیا جاتا ہے تو یہ تمام طریقے جائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، سوائے بیوی کے دوبر میں جمع کرنے کی یا حیض و نفاس کے دنوں میں جمع کرنے کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق باتیں کہنے سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔